اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کی پہلی شب کی نماز اور منڈے کے دن کے عبادت اور اس کے روزے کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ آپ مومنین سے عرض ہے کہ نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلی فی اللیلۃ الحادیۃ عشر من شعبان 8 رکعات، کہ جو شخص جو کنیز ماہ شعبان المعظم کی 11ویں شب میں 8 رکعت نماز پڑھے۔ سامعین عزیز، اس نماز کو 2 کر کے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 11ویں شب کی 11ویں رات کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ کافرون کو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 کر کے یہی طریقہ ہے، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کو 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کو پڑھنے کے بعد سورہ کافرون کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس نماز کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین نبی، وجہ تخلیق کائنات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، لا یصلیہا، اس نماز کو کوئی نہیں پڑھے گا الا مؤمن، مومن ہی پڑھے گا۔ کون سا مومن؟ مستکمل الایمان، کہ جو کامل ایمان رکھتا ہوگا، یعنی جس کا ایمان مکمل ہوگا، جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا، وہی مومن وہی مومنہ اس 8 رکعت نماز کو پڑھے گا۔ اور فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ، ان 8 رکعت کی ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس کنیز کو، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، کیا عطا فرمائے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں اسے عطا فرمائے گا۔ اور 11ویں دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن صام 11 یوما من شعبان ضرب علی قبرہ 11 منورۃ من نور۔ یہ ثواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو شخص 11ویں ماہ شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر 11 نور کے میناروں کو لگائے گا، اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ کس سے؟ 11 نور کے میناروں سے اس کی قبر سے ظلمت ختم ہوگی۔ اور خداوند عالم کی طرف سے یہ اتنے انعامات کن کے لیے ہیں؟ جو یہ 11 ماہ شعبان المعظم کی شب اور دن میں یہ روزہ اور نماز کو انجام دیں گے۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جزاک اللہ۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے سوموار یعنی منڈے والے دن کے روزے کا اجر ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان المعظم میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ یعنی سوموار یعنی پیر والا منڈے والا دن اور جمعرات کو جو روزہ رکھے گا ماہ شعبان میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی 20 حاجات کو دنیا اور آخرت میں، یعنی 20 دنیا میں 20 آخرت میں حاجتیں اس کی پوری فرمائے گا۔ سامعین اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔